جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آن پہنچا، اور اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اے محبوب ارشاد کر دیجئے، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین لے آؤ، ہم بھی اپنی خواتین لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب مباہلہ کے لیے نکلے، نجران کے عیسائی پورے کر و فر کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ہمراہ منتظر تھے، تو حضور نکلے تو حضور کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آقا کریم کے ساتھ حسنین کریمین تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس طرح کہ حضور نے حسنین کریمین کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور پیچھے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چل رہی تھی، اور سیدہ فاطمہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ چل رہے تھے۔ حضرت فاطمہ پردے کے حصار میں تھی، لیکن اس کے باوجود عورت کا باہر انتہائی مجبوری کی حالت میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے نکلنا بھی پڑا۔ تو اطراف میں بیٹے ہیں، سامنے باپ ہے اور پیچھے شوہر ہے، اور ماحول مدینے کا ہے، سارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، اور یہ شہزادی کونین وہ ہیں کہ اگر یہ گھر سے نکلیں تو کائنات کی آنکھیں خم ہو جائیں اور پلکوں پر پردے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود جب نکلتے ہیں، بلکہ میں نے کہیں پڑھا کہ آپ کے قدموں کے نشان پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے کہ قدموں کا نشان بھی باقی نہ بچے۔ عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے یہ ایک ضابطہ دیا کہ بامر مجبوری عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو اس کو اپنے محرم کے ساتھ کس احتیاط سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ ملکوتی قافلہ، یہ تقدس مآب قافلہ جو 5 نفوس پر مشتمل تھا، جس پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ ہیں میرے اہل، یہ ہیں میرے گھر والے۔ اللہ اکبر! میری کل کائنات یہ ہے، اور آج تیری توحید کی گواہی کے لیے، سچائی کی گواہی کے لیے، مباہلے کے لیے لے کر کے پیش ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اب جب مباہلے کا وقت آیا اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اپنے سارے پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، واللہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کے ادھر ہو جائے تو سرک کے پہاڑ ادھر ہو جائے گا، اور اگر تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر راستہ بدل لو، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ اور وہ بھاگ گئے، کیوں کہ یہ وہ تقدس مآب چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، ہمالیہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا، اور انہوں نے اگر بد دعا بول دی تو تمہارا نشان نہیں رہے گا اور تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی۔ میرے ان جملوں پر اور میری اس گفتگو پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بد دعا بول دی تو کوئی عیسائی موجود نہیں رہے گا، اور انہوں نے آل رسول کا حیا کرتے ہوئے مباہلے سے پسپائی اختیار کر لی۔ آج دنیا کے جس خطے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو جیسے بھی عیسائی ضرور ملیں گے، ان کا مذہب جس صورت میں بھی ہے بہرحال موجود ملے گا، لیکن جنہوں نے حیا نہیں کیا اس یزید کی نسل آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اس شمر کی اولاد آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ابن زیاد کی نسل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے تو دنیا گھومی ہے، مجھے آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا میں یزید کی اولاد سے ہوں، آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ میں اتنی پشتوں میں جا کے خولی سے ملتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں شمر کے نسب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کائنات کے جس کونے میں گیا ہوں کسی نے کہا میں موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، کسی نے کہا میں جعفر صادق کی اولاد سے ہوں، کسی نے کہا میں امام علی رضا کی اولاد سے ہوں، میں حسنی سید ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ تو یار نام تو ان کا باقی رہا، تو یزید کا تو نشان مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، اور حسین کے روزے پہ آج بھی جھنڈے جھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسینی ہونا اعزاز ہے، حضور کی آل کی محبت اور ان کی ولا
یہ ہمارے سینوں کا اجالا ہے، یہ باطن کی روشنی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آج اگر آپ میرے اندر ایمان کی حرارت دیکھتے ہیں اور اسلام کا حقیقی فلسفہ اگر میرے نوک قلم سے ٹپکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ نور، یہ اجالے اور یہ روشنیاں مجھے نصیب کس چوکھٹ سے ہوئی؟ از ولائے دودھ مانش زندہ ہم۔ میرے باطن کی حرارت اور توانائی کا سبب یہ ہے کہ میں حضور کی اولاد سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ در جہاں مثل گوہر تابندام، کہا کہ یہ عکس جمال رسالت معاب اور پھر عکس اہل بیت نبوت ہے کہ آپ کو میرا چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ زندگی اور یہ حرارت جو ہے وہ اہل بیت نبوت کے سبب سے نصیب ہوتی ہے۔